اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ 2 دن پہلے کیا تھا۔ آج اس سورت کی کچھ فضیلت کے حوالے سے کچھ عرض کرنا ہے۔ یہ سورت بڑی فضیلت والی ہے۔ اس سورت کے کئی نام ہیں۔ سورۃ الفاتحہ بھی ہے، فاتحۃ القرآن بھی ہے، فاتحۃ الکتاب بھی ہے، ام القرآن، ام الکتاب، سورۃ الحمد، سورۃ السوال، سورۃ المناجات، کئی نام اس کے ہیں۔ اس کو ام الکتاب یا ام القرآن، فاتحۃ الکتاب یا فاتحۃ القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کتاب کے شروع میں، قرآن مجید کے بالکل شروع میں اس کو لکھا گیا ہے اور شروع میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اور یہ تمام قرآن کے تمام مضامین کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا، مثلا 4 بنیادی علم ہیں۔ ایک علم الاصول ہے۔ علم الاصول کے اندر پھر 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک اللہ پاک کی ذات و صفات کی معرفت، وہ بھی موجود ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے اندر، اور دوسرا جو ہے نبوت و رسالت، الذین انعمت علیہم کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس پر تو نے انعام کیا، تو اس پر انعام کیا۔ اللہ پاک کے انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلے نبی ہیں، تو ان کا ذکر بھی آ گیا نبوت و رسالت کا۔ اور ایک علم السلوک ہے، دوسرا جو ہے وہ علم القیامت ہے، قیامت کا علم، اس کا ذکر بھی آ گیا، مالک یوم الدین، جو جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو علم الاصول کے اندر 3 بنیادی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک اللہ کی ذات و صفات کی معرفت، دوسرا نبوت و رسالت کی معرفت، اور تیسرا قیامت کا علم۔ تینوں چیزیں اس کے اندر بیان ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد علم العبادات ہے، دوسرا علم، اور وہ ایاک نعبد کے اندر کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، علم العبادات کا کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اور ایک تیسرا علم جو ہے وہ علم السلوک ہے، جیسے اس کو ہم تصوف کہتے ہیں، طریقت کہتے ہیں۔ ایاک نستعین کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت پر آمادہ کرنا، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکنے کی کوشش کرنا، یہ علم السلوک ہے، اس کی طرف بھی اس آیت کے اندر اشارہ ہو گیا۔ اور ایک چوتھا علم جو بنیادی ہے وہ علم القصص ہے، سابقہ امتوں کے واقعات، تاکہ عبرت حاصل ہو، اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی تیرے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، غصہ ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے ہیں۔ تو اسے سابقہ امتوں کے واقعات کی طرف اشارہ ہے، جس کو علم القصص کہتے ہیں۔ تو چونکہ پوری سورہ فاتحہ کے اندر مکمل قرآن مجید کے تمام مضامین کا خلاصہ موجود ہے، اس لیے اس کو ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ اور اس کی ایک بہت بڑی فضیلت یہی ہے کہ نماز کی ہر رکعت کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ نماز کی ہر رکعت کے اندر انسان جب منفرد ہوتا ہے یا خود امام ہوتا ہے تو ہر صورت یہ صورت ضرور پڑھتا ہے، اور اگر مقتدی ہوتا ہے تو اپنی زبان سے نہیں پڑھتا، لیکن اس کا نمائندہ یعنی امام جو ہوتا ہے اس کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ پڑھتا ہے۔ تو نمائندے کا پڑھنا بھی انسان کا پڑھنا ہوتا ہے۔ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا امام ہو تو امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہے، موطا امام مالک کی حدیث ہے۔ اس لیے یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہر رکعت کے اندر اس سورت کو پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اعظم سورۃ فی القرآن، قرآن کے اندر سب سے زیادہ عظمت والی سورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، یعنی کہ ایک چیز ایسی ہے جو اللہ پاک نے نہ تورات میں نازل کی ہے، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ قرآن میں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور ان کو سورہ فاتحہ کو اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں آمن الرسول والی، اس کو 2 نور کہا گیا ہے۔ یہ 2 نور نازل ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے، موجود تھے۔ اچانک زوردار آواز آئی،
حضرت جبریل علیہ السلام نے اوپر آسمان کی طرف سر اٹھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا آواز ہے؟ فرمایا کہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ آج کھلا ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا، اور وہاں سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو کبھی بھی نازل نہیں ہوا تھا، اور اس فرشتے نے پھر آ کر آپ کو بتایا کہ آپ کو 2 نور عطا کیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک نے جن کے ابلیس جو ہے وہ 4 مرتبہ بہت رویا، 4 مرتبہ بہت رویا۔ ایک جب یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور دوسرا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، تیسرا جب اس کو ملعون قرار دیا گیا، چوتھا جب اس کو زمین پر اتارا گیا۔ یہ سورہ فاتحہ ایسی عظمت والی چیز ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ پھر فرمایا نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، تو محدثین نے لکھا ہے نماز سے مراد نماز کا ایک حصہ ہے، وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ وہ نماز کا کون سا حصہ ہے؟ فرمایا کہ یہی سورہ فاتحہ۔ جب وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں حامدنی ربی حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک، یعنی یہ تینوں آیتیں خالص اللہ کے لیے ہو گئیں۔ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ وہ اس طرح کہ اس نے صرف میرے معبود ہونے کا اقرار کیا اور غیر اللہ کی اس نے نفی کر دی، اور اس نے اس بات کا اعتراف اور اقرار کیا کہ صرف میں ہی اس قابل ہوں کہ مجھ سے مدد مانگی جائے، تو لہذا اس نے اپنے آپ کو میری رحمت کے نازل ہونے کا مستحق اور قابل بنا دیا۔ تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ آگے فرمایا ولی عبدی ما سال، میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو وہ سوال کرے گا۔ پھر جب بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، اور جن پر تیرا غضب ہوا ہے یا جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے مجھے بچا۔ جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ خالص میرے بندے کے لیے ہے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جس کی اس نے درخواست کی ہے، جس کا اس نے سوال کیا ہے۔ تو اس طرح یہ سورت جو ہے بڑی عظمت والی ہے، اور یہ ہر بیماری کے لیے شفا بھی ہے۔ جب صحابہ کرام کا ایک قافلہ جو ہے جا رہا تھا، ایک جگہ پر ان کا ارادہ ہوا پڑاؤ کریں، لیکن وہاں کے لوگوں نے ٹھہرنے نہ دیا، میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو لیکن اچانک ان میں سے کسی نے کہا کہ ہمارے سردار کو ایسا سا مرض ہے، سانپ نے ڈسا ہے، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا، کیا تمہارے پاس کوئی اس کا علاج ہے، اس کی دوائی ہے؟ کیونکہ وہ شکل سے جانتے تھے کہ یہ بڑے نیک لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے، انہوں نے فرمایا ہاں ہمارے پاس کا علاج ہے۔ تو صحابی نے اسی سورت کو پڑھ پڑھ کر دم کیا تو وہ ان کا سردار ٹھیک ہو گیا، اور شرط ہی رکھی تھی کہ تم ہماری جو ہے میزبانی بھی کرو گے، اور اس شرط کو قبول کر لیا تھا۔ یہ سورت پڑھی تو اللہ پاک نے اس کو شفا دے دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اس صحابی سے آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کے اندر شفا ہے؟ فرمایا کہ سارا قرآن شفا ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ جو ہے یہ 2/3 قرآن ہے، یہ 2/3 قرآن کے برابر سے ثواب ملتا ہے۔ انشاءاللہ باقی تشریح پھر ہوتی رہے گی۔ الحمدللہ۔